بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھ رہے ہیں آپ پاکلینڈ ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سعد ذاہد. ایک مرتبہ پھر ایک نئے ڈیلر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کے جو ہمارے ڈیلر ہیں ان کا نام ہے ملک ذوالفقار علی صاحب اور ان کی جو اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے الحسیب اسٹیٹ. آج ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر اور گلشن راوی اور اس کے معاملات کے اوپر مزید بات ہوگی جناب ذوالفقار صاحب سے. چلتے ہیں اپنے سیدھے مہمان کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. ٹھیک ٹھاک. اچھا سر مجھے بتائیے گا آج ماشاءاللہ آج آپ کی ہم اس ریئل اسٹیٹ جو ہے الحسیب کے نام سے اس میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا اس کا کام کا آغاز آپ نے کب کیا, کیسے کیا, کیا معاملات ہے, ذرا ہسٹری میں جاننا چاہوں گا میں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہمارے والد صاحب تھے 1976 میں, حاجی مراد صاحب. ان کا سب سے پہلے ہمارا دفتر تھا آئیڈیل اسٹیٹ ایجنسی. جب گلشن ابھی بن رہی تھی, ابھی کھیت بن رہے تھے, سڑکیں بن رہی تھیں, ڈیولپ ہو رہی تھی, میرے والد صاحب کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے یہ کام ہے. اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ 10 سال پہلے ہوئی تو پھر میں ان کے ساتھ سیکھتا رہا کام کافی, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا دفتر بنا لیا. اور شکر الحمدللہ گلشن ابھی کا ہر تیسرا چوتھا جو پلاٹ ہے نا میرے والد صاحب نے بیچا ہوا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ اپنے والد صاحب کی گڈ ول بھی کھا رہے ہیں اور اپنی گڈ ول بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اور ہمارا سب سے پہلے والد صاحب کا جو کام تھا یونیورسٹی, بنیاد انہوں نے یہ رکھی تھی کہ بیٹا پیسے کو نہیں دیکھنا آپ نے دیانتداری سے کام کرنا ہے. تو انہی کے جو کسٹمر ابھی تک ہمارے دوست ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ شکر ہے کہ ہم اس وقت مارکیٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے, اور ہماری اچھی گڈ ول ہے, ہمارا ایک اچھا نام ہے. بالکل اس حساب سے کام کریں. اچھا میں ایک اسی سے تھوڑا سا مزید آپ سے جاننا چاہوں گا, خاندان میں آپ اکیلے ہی اس طرف آئے یا اور بھی آپ کے بھائی اور دیگر لوگ ہیں جو اس اسٹیٹ کے کام سے منسلک ہیں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. ہم ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, اور اس نہ صرف میں اکیلا اس میں ہوں بلکہ میرے 2 اور مزید بھائی بھی ہیں جن کا میرے روڈ پہ آفس ہے, اور ان کا بھی ماشاءاللہ اچھا کام ہے پراپرٹی کا, اور وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہ والد صاحب کا نام بھی یوز کر رہے ہیں, اپنی گڈ ول بھی چل رہی ہے, اور ہم 2 سے 3 لوگ جو نا اس کام میں منسلک ہیں. ٹھیک ہو گیا. 2 سے 3 لوگ جو ہے وہ گھر کے اس کام سے منسلک ہیں. اچھا کس ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں آپ جو الحسیب اسٹیٹ ہے, اس حوالے سے بات کریں. گلشن راوی ایک تو یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں, ایک تو یہ اوبیسلی یہ ہوگا, اس کے علاوہ اور کون سے علاقے ہیں ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, میں نہ صرف گلشن ابھی بلکہ پورے لاہور میں ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پوری لاہور کی جتنی بھی ماڈرن اسکیمیں ہیں, ماڈل ٹاؤن, DHA, ڈیفینس, جوہر ٹاؤن, جوبلی ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن, جہاں بھی 4 ہے, یہاں تک کہ دبئی میں بھی. ہاں جی, دبئی میں بھی میں نے بلاد بیچے ہیں. اور لاہور کے علاوہ لاہور کے باہر جو زرعی زمینیں شرپور روڈ کی طرف, فیروز پور روڈ کی طرف, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ادھر بھی ہمارے کام الرحمان گارڈن میں کر رہے ہیں. ادھر ہمارے دوست نے اومیگا ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے, چودھری سرور صاحب نے. وہ ہی از مائی انویسٹر. پراپرٹی میں ہی ان کو اس طرف لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی وہ مجھے پراپرٹی میں اپنا استاد ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. تو میں پورے فری لینڈ سے ہر طرف پورے لاہور میں کام کرتا ہوں, اور پورے لاہور کے علاوہ پورے پاکستان میں, پاکستان کے باہر بھی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کو بھی ہم ڈیل کر لیتے ہیں. ایسا ڈیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جس ایریا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں گلشن راوی, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کیسا ایریا ہے, کنجسٹڈ ہے, اوپن ہے, اس کے معاملات, کیونکہ میرے سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے تو وہ نقشے مجھے تو سمجھ نہیں آ پا رہا, حالانکہ میں ادھر کا رہائشی بھی ہوں. تو گلشن راوی کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ گائیڈ کیجیے گا. جی گلشن ابھی پہلے تو بہت زبردست پرکشش جگہ تھی, لیکن اب یہ گنجان آباد ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں, یہاں سے نکل کوئی DHA جا رہا ہے, کوئی بحریہ جا رہا ہے, اور جبکہ اس کی لوکیشن بہت پرائم ہے. اس کو چاروں طرف سے رستہ ہے, کوئی جگہ بلاک اگر ہوگی تو دوسری طرف سے رستہ ہے. اس سے موٹر وے بھی لگ رہا ہے, ادھر سے سمن آباد بھی لگ رہا ہے, ادھر سے اسلام پورہ کرشن روڈ بھی لگ رہا ہے, بند روڈ بھی لگ رہا ہے, اور ادھر سے بابو شاہ شیرا کوٹ بھی لگ رہا ہے. یہ اس کی پرائم لوکیشن کی وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے نا بڑا ہائی ہے, جبکہ اس سے اچھی اسکیمیں بھی بہت سی ہیں. تو گلشن ابھی کو یہ بہت بڑا ایج ہے, اعزاز حاصل ہے کہ یہ بڑی پرائم لوکیشن میں, اور ریٹ بھی اس کا بہت زیادہ اسی وجہ سے ہے. 20 سے 22 لاکھ 25 لاکھ میں مرلہ جگہ یہاں پہ چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ گلشن ابھی میں اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب لوگ جو بڑے گھر تھے لوگ بیچ کے اب یہاں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ بڑی جگہوں میں جانا چاہ رہے لوگ. اوپن ایریا میں یہ گنجان آباد ہو گیا, ٹریفک کی پرابلم
ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور خاص طور پہ ہفتہ اتوار میں جب شادیوں کا یہاں پہ ہوتا ہے سیزن, جی جی, یہاں پہ شادیاں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, پورا مین روڈ اس چیز سے بھرا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ پورا مین روڈ بند ہو جاتا ہے شادیوں کی وجہ سے, اور دوسرا اتوار بازار لگتا ہے ادھر, بالکل, اس کی وجہ سے بھی وہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی فیملیاں جو یہاں سے نکل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ایریا آپ کی جو بات کا ہے وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایریا میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کیونکہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے تو یہ خوبصورت ایریا بھی جو ہے وہ کنجسٹڈ فیل ہونا شروع ہو چکا ہے. اچھا, الحسیب کے حوالے سے میں واپس آنا چاہوں گا. الحسیب کے بتائیے گا کہ اور کوئی آفیسز ہیں, سائڈ آفیسز اینڈ آل دیٹ, کیونکہ ایک تو یہ ایریا ہے جہاں پر یہ آفس ہے جہاں ہم آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں, کوئی اور آپ کے پاس اس طرح کے کوئی آفیسز ہیں؟ جی بالکل, یہ ہمارا مین آفس ہے جہاں ہم بیٹھے انٹرویو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ الرحمان گارڈن میں ہماری ایک برانچ ہے. ہاں جی, اور ایک مشتاق صاحب جی اس سر بھی وہاں پہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. دوسرا ایک بحریہ ٹون میں بھی ہمارا ایک سب آفس ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی نام سے. یعنی آپ خالی یہاں نہیں بلکہ اور ایریاز میں بھی جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا, ابھی یہ کوسچن جو ابھی آپ نے ذکر کیا اسی سے ہی میرا ایک کوسچن ذہن میں آ رہا ہے کہ کن کن ڈیولپرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. چوئی سرور صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا, رحمان کا ذکر کر رہے ہیں, ذرا اس حوالے پہ اس چیز کے اوپر مزید روشنی ڈالیے گا. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کافی بڑے بڑے ڈیولپر سے کام کیا. ڈی ایچ اے کے بہت سے دوستوں کے ساتھ کیا ہے. جی جو چوئی سرور صاحب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یا ادھر الرحمان گارڈن میں ہم کر رہے ہیں, تو ادھر تو ہم ریگولر کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ایسا بھی ہے کہ ہم گھر بنا کے بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں, 5 مرلے کے, 10 مرلے کے ساتھ, جس طرح کوئی کسٹمر ہمارا آتا ہے, یا 3 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک کام کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہو گیا. یعنی 2-3 آپ نے ڈیولپرس آپ نے گنوا دیا. الرحمان کا جو پورا گروپ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ نے اومیگا سٹی کی بات کی ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. ذوالفقار صاحب, پروگرام کا اگلا حصہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا کوسچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے کام کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے, جدید ہے یا قدیم ہے؟ کیونکہ ایک وہ روایتی طریقہ ہوتا تھا جسے دیسی طریقہ کہا جاتا ہے, وہ کھاتا کھتوتی سسٹم, مجھے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, وہ اس طریقے سے چل رہا ہے یا جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی ہم دونوں چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ پرانی چیزوں کو مثال لے کے چلیں اور جو جدید دور ہے نا اس کو بھی اڈاپٹ کریں, دونوں کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. ہمیں وہ پرانے مینول طریقے بھی آتے ہیں اور جدید کمپیوٹر کا جو دور ہے اس کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, دونوں چیزوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یعنی دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں اولڈ از گولڈ آلویز, تو اسی طرح ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ان سے سبق سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اولڈ جو چیزیں ہیں, معاملات ہیں, جس طرح یہ پورے یہ کھاتا سسٹم جو ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے, وہ جدید نہیں نظر آ پا رہا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جدید وہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہوا, کمپیوٹر میں رکھا ہوا تھا تو وہ سارا وہ ذرا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہونے کے لیے معاملات یعنی چل رہے ہیں دونوں طرف. ٹھیک ہو گیا. اچھا, انتظامی معاملات اگر بات کریں, اگر آپ کے اس اسٹیٹ کے کام کو چلانے کے حوالے سے, تو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ دور میں؟ جی جی بالکل, کیوں نہیں. مشکلات تو ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر آسان ہو جاتی ہیں جب بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے. تو سب سے موجودہ مشکلات تو یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی گورنمنٹ کی ٹیکسز کافی بڑھ گئے ہوئے ہیں. ہماری جو پراپرٹی جو ریٹ ہے نا وہ ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, اور سیل پرچیز کرنے میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہاں پہلے یہ تھا کہ باقی اپنے کام میں ہم پرفیکٹ ہیں, ہمیں کسی قسم کی کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر مارکیٹ آپ کی ڈاؤن ہے تو کسٹمر آپ کے پاس نہیں آ رہا, یا کسٹمر ڈرا ہوا ہے کہ یار میں اگر کوئی پراپرٹی لیتا ہوں تو وہ شو کرنی پڑے گی, وہ ہمارے انویسٹر اس وجہ سے نکل گئے. تو سر یہ چیز بہتر نہیں ہے؟ پراپرٹی اگر آپ نے لی ہے تو شو تو کریں آپ, اس میں کیا برائی ہے؟ جی جی بہتر ہے, لیکن ان کو آپ ایجوکیٹ تو کریں نا, پہلے ان کو موقع تو دیں نا. میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے اور شو بھی کرنے چاہیے اپنے اساتذات, لیکن جب تک ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اچانک ان کے اوپر ڈال دیں گے پریشر, تو وہ پریشان تو ہوں گے. اب زیادہ تر لوگ امیر کیسے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, نیچے سے انہوں کاروبار کرتے کرتے آ گئے, انہوں نے کوئی کھاتے نہیں بنائے, کوئی اپنا وکیل ہائر نہیں کیا, کوئی نہیں اپنے ان کو معاملات ایسے ڈکلیئر کرنا ہے آل دیٹ جو ہاں جی نہیں کیے ان لوگوں نے. جو لوگ پڑھے لکھے تھے انہوں نے کر لیے, جو ان پڑھ تھے انہوں نے نہیں کیے. اچھا سر, یہ ڈکلیئر کرنے کا معاملہ پڑھے لکھے ہونے سے ہے یا آپ کا ایماندار ہونے سے ہے؟
نہیں دونوں چیزوں سے ہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ ایماندار ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص بڑے اچھے طریقے سے سبزی کی دکان بھی رن کر سکتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ویلڈنگ کی دکان کر سکتا ہے. اس میں اخلاقیات زیادہ آ جاتی ہیں, اس میں حسن و سلوک زیادہ آ جاتا ہے. جب پر نسبت ایک ان پڑھ شخص سے اس کے پاس جائیں گے آپ کوئی چیز لینے تو وہ آپ کو غصے پڑ جائے گا, جبکہ جو پڑھا لکھا شخص ہوگا اس کو اخلاق سے آپ کو پیار سے محبت سے بلائے گا تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. ایگری. ایسے ہی ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں خالی تعلیم کو ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ خالی جو ہے وہ آپ کے ایماندار ہونے کو کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں دو طرفہ معاملہ ہے, ایک ساتھ چلیں گے تو ہی لوگ جو ہے وہ اس طرف آئیں گے. اچھا, آپ کا جو پراپرٹی کا کام ہے تھوڑا دیسی انداز میں چلتا ہے وہ, جس طرح ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا مشہور ہوا ہے کہ ہر سبزی والا بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے پراپرٹی ڈیلر, یہ وہ, تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگ ہر بندہ روزگار ارن کرنا چاہتا ہے. تو وہ سبزی والے نے بھی جب دیکھا کہ یار کوئی مکان میں نے کرائے پہ دے دیا تو وہ اس نے وہ رینٹ آؤٹ ہو گیا کرائے پہ, تو وہ بھی ڈیلر بن گیا. اس کو شوق پیدا ہوا کہ یار میں کچھ اور بھی کام کروں. ایسے کرتے کرتے حادثاتی طور پہ وہ لوگ ڈیلر بن گئے. لیکن اس کے لیے پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. سبزی والے کو فیل پڑھنی نہیں آتی, نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. سبزی والے کو LDA کا بھی پتہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, سبزی والے کو فرد کا بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے کچھ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہوگا, کچھ ایجوکیشن ہوگی, تو دونوں چیزیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. آپ LDA کا بھی معاملات دیکھ لیں گے. یہاں پہ صرف بعض دفعہ یہ جو سبزی والے پکوڑے والے صرف کمیشن لے کے بھاگ جاتے, شکل نہیں دکھاتے, لیکن باقی سارے معاملات ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. ظاہر آپ ایک اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا معاملہ چلا رہے ہیں. جی, تو باقی LDA کے معاملات میں, ٹرانسفر کے معاملات میں لوگوں کو, پارٹیوں کو فیس ٹو فیس بٹھانا, سارے کام کرنا. پھر دیکھیں ایک بندہ کروڑ 2 کروڑ پہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, وہ کس چیز پہ ٹرسٹ کر رہا ہے؟ ایک بھی نہیں, دونوں سائڈ سے پارٹیز کر رہی ہیں, دونوں پارٹی ٹرسٹ کر رہی ہیں, اور کروڑوں کے معاملات ہیں, یہ نہیں کہ لاکھوں کے معاملات ہیں. تو وہ اس کو ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اچھا بندہ ملے, ٹرسٹ والا, اور جس پہ اعتماد کیا جا سکے, اور جو اینڈ تک ان کے معاملات کو لے کے چلے, اینڈ تک لے کے چلے. سٹارٹ میں نہیں پیسے لے کے, بیانہ لے کے, کمیشن لے کے چلو نکل گئے, اینڈ تک. اور میرا یہ اصول ہے, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اینڈ تک چلتا ہوں. میں اسے کمیشن ہی اینڈ پہ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جس دن آپ کی یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی, آپ کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا, تو آپ نے کمیشن مجھے پھر دینی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, میری جو پارٹی ہے میرے پہ بڑے مطمئن ہوتی ہے. پھر میں ایک ڈیل کرتا ہوں, پھر 9 ڈیلیں مجھے اور مل جاتی ہیں. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بات بتائی ہے کہ اینڈ پہ جا کے آپ جو ہے وہ سب چیزیں لیتے ہیں, نقصان تو نہیں کروا بیٹھے کبھی اس وجہ سے؟ جی ہوئے, کچھ ہوئے, بہت زیادہ نہیں ہوئے, لیکن کچھ لوگ 2% 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں. بس کمٹمنٹ ہم نے کی کہ 1% کمیشن لینی ہے, اینڈ میں جا کے منٹے تلے کر کے بھاجن آپ کی بہت شکریہ, آدھی لے لیں, ہاں لے. لیکن کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں, وہ کمیشن بھی دیتے ہیں, ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے ہیں, ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں. اچھا, ہاں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں اور ویسے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پراپرٹی کا کام اٹ سیلف کیسا ہے؟ مزیدار کام ہے؟ بورنگ تو نہیں ہے کہ مطلب زمین خریدنا, فروخت کرنا, پھر خریدنا, پارٹی کے درمیان بیٹھنا, ان میں فیصلہ کروانا, 2 طرفہ پریشر بھی ہوتا ہے. تو پراپرٹی کا کام اوور آل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کے کام سے اچھا کوئی کام ہی نہیں ہے. اور آگے بعد تھوڑی سی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور آپ دن رات ترقی کرتے ہوئے بڑی تیزی سے 10 سالوں میں آپ ترقی کر کے نا بڑی اعلیٰ جگہ پہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں, جائز طریقے سے. بالکل بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, جائز طریقے سے. پھر اس میں یہ بھی فائدہ ہے پراپرٹی کے کام میں, جو پراپرٹی ہے آپ کے نام ہے, وہ آپ کے مالک ہیں, وہ چوری نہیں ہو جانی. ٹھیک ہو گیا. آپ سے وہ کچھ کھینچ کے زبردستی نہیں دے گا. آپ کو پرافٹ آیا ہے, آپ اس کو بھیج دیں, پھر اور لے لیں. اسی طرح سلسلہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے. پیسہ سرکولیٹ بہت اعلیٰ ہے. دیکھیں ملک ریاض پراپرٹی میں اس ٹائم ظاہر ہے تائکون ہے, تو اسی سے. لیکن اس میں یہ آپ اپنا رکھیں, دیانتداری کریں, اللہ کے نام کا بھی نکالیں, شیئر کریں, خیرات بھی کریں, اللہ سے کاروبار بھی کریں, جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی دیں, صدقہ خیرات بھی کریں, تو اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے, تو پھر آپ بنتے جاتے ہیں. یہ بات ہے ساری. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ ایک ایسا زبردست کام ہے جو کہ آپ کو ایمانداری سے
جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ مالی معاملات آپ کے بہتر کر سکتا ہے, اور وہ پراپرٹی کا ہی کام ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پراپرٹی کا کام ایک چیز نہیں ہے. اگر پراپرٹی سے تھوڑا سا آگے چل جائیں, ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں, تو وہ تو 40 انڈسٹریز ساتھ چلتی ہیں, آپ کے پلاسٹک کے, آپ کا یہ بجلی کا کام اور یہ تمام چیزیں, تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے بتایا آپ بھی کر رہے ہیں. اچھا, پروگرام کے آخری ہی فارمیٹ میں ہم داخل ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ حکومت کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے پراپرٹی کے حوالے سے, آپ جو ریئل اسٹیٹ ڈیلر حضرات ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل. حکومت کو اس ٹائم جو چل رہا ہے یہ پراپرٹی کا بہت زیادہ بحران ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو پراپرٹی ڈیلر حضرات کو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سہولتیں دے. سہولتوں میں یہ سہولتوں میں یہ کہ وہ ٹیکس جو ٹیکس انہوں نے بہت زیادہ لگا دیے ہیں ان میں کمی کرے. پھر انہوں نے جو گین ٹیکس لگایا ہوا ہے بیچنے والے پہ بھی, کہ وہ بھی ختم کیا جائے, اس کی شرح کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہاں, یہ میں ایک اور ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. یہ جو جتنے بھی ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں, 6000 ڈیلر ہیں لاہور میں اس ٹائم. لاہور میں 6000 ڈیلر, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ لیگل بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, 6000 ڈیلر رجسٹرڈ ہے. تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں, گورنمنٹ کو بڑا اچھا ریونیو مل سکتا ہے. وجہ کہ ان کو بھی سہولتیں دیں, ڈیلروں کے بھی حقوق کا خیال رکھیں. اب ڈیلروں کو ایسی پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ بھائی آپ نے اینول فیس اتنی دینی ہے, وہ خوشی سے دیں گے, ڈیلر حضرات خوشی سے دیں گے. لیکن فکس ٹیکس کی بات کریں, ہاں جی, فکس ٹیکس مقرر کر دیں, وہ خوشی سے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ان کو سہولتیں بھی دیں. ان کو اگر کوئی پارٹی ٹفاٹر ہو جاتی ہے, پارٹی کوئی کمیشن کھا جاتی ہے ان کی, تو پھر گورنمنٹ اس پہ بھی ڈیلر کا ساتھ دے, وہ کمیشن بھی اس سے نکلوا کے دے اس کو کہ ہاں جی آپ رجسٹرڈ ڈیلر ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کا حق کوئی نہیں کھائے گا. یہ چیزیں اگر گورنمنٹ سوچے گی تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے, تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا, گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا, اور ہمارا جو کاروبار بڑھے گا اس میں بھی وسعت ہوگی. اچھا, یہ آپ نے ابھی میں کوسچن یہ تھا نہیں, لیکن آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا اس میں سے ایک کوسچن ایکسٹریکٹ ہو کے نکل آیا ہے. یہ آپ نے 6000 ڈیلرز کی بات کی ہے. 6000 ڈیلرز تو وہ ہیں جو رجسٹر ہیں, جو نان رجسٹرڈ لوگ اتنے بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایون ان گلشن راوی کی بات کریں, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اب نان رجسٹرڈ دیکھیں وہی لوگ ہیں نا, جو سبزی والا, پکوڑے والا, موبائل ڈیلر, وہ اس میں وہ آتا ہے. جو بندہ جیسا ہمارا آفس ہے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو رجسٹرڈ ہیں, ہم اینول پے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پروفیشنل ٹیکس ہم لوگ پے کرتے ہیں 20,000. اچھا جی 20,000 ہوتا ہے. جی 20,000 ہوتا ہے, اور پے کرتے ہیں, میرا رجسٹرڈ ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور باقی یہ جو آپ نے بتائے فصلی بٹیرے, یہ وہ لوگ ہیں نان رجسٹرڈ ہیں, جو چلتے پھرتے موبائل ڈیلر کہہ لیں آپ. ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, نہ ان کا دفتر ہوتا ہے, نہ ان کو کام ہوتا ہے. یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ان کی ہوتی. وہ اپنا دیہڑی لگائے نکل گئے, دیہڑی لگاتے ہیں نکل جاتے ہیں بس. ٹھیک ہو گیا. اچھا حسیب صاحب, آج کا میرا آخری جو کوسچن ہے وہ آپ سے یہ ہے, حسیب اسٹیٹ اپنے حوالے سے بتا دیجیے گا کن کن ایریاز میں, اول تو آپ نے ذکر کر دیا پراپرٹی کے اندر سیل پرچیز سے لے کر کرایہ اور یہ تمام چیزیں, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بڑا سمپل سی ہے. ہمارا دفتر 325 میں ہے, گلشن راوی اسکیم میں ہے, اور ہمارے نمبر 740-1616 ہمارا PTCL نمبر ہے. اور اس کے علاوہ ہم زمین.com پہ بھی ہمارے نمبر آئے ہوئے ہیں, ادھر بھی ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. الحسیب آپ کلک کریں گے, ادھر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اور باقی ہماری فیئر ڈیل ہوتی ہے, جو بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے ہم انشاءاللہ اس کو مطمئن کریں گے. اچھا, یہ فیئر ڈیل کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا, پلاٹنگ ہے, گھر ہیں, کرایہ ہے, آل دیٹ, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا جاتے جاتے. جی بالکل, اس میں سارا کچھ ہے. زمین پلاٹ بھی ہیں, مکانات بھی ہیں, کوٹھیاں بھی ہیں, اور زرعی زمینیں, فیکٹری, جو بندے کو چاہیے. پٹرول پمپ کسی کو چاہیے, پٹرول پمپ لے دیں گے ہم. کسی کو زمین چاہیے وہ لے دیں گے. ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے کہ ہم فیس ٹو فیس پرچیزر اور جو خریدار اور جو فروخت کنندہ دونوں کو میٹنگ کروا دیتے ہیں, اس میں بٹھا کے ان کی ڈیل کروا دیتے ہیں ان کے, اور اپنا جو جائز حق جو کمیشن ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. ہم اس میں یہ نہیں کہ کسی قسم کی ہڈن کوئی چیز چھپا کے نہیں ہوتے. ہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ذوالفقار, ملک ذوالفقار علی صاحب, اور اپنے الحسیب اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ تمام معاملات ڈسکس کر رہے تھے. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی لرننگ کا سبب بنی اس انٹرویو کی وجہ سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ڈیلر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.